مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے منافق لوگوں کا طرز عمل بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نفاق سے حفاظت فرمائے۔ نفاق بہت ہی خطرناک مرض ہے، انتہائی خطرناک ہے۔ بالکل یہ دھوکہ ہوتا ہے، اور دھوکہ بھی اپنے آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ بندہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں مومن ہوں، لیکن حقیقتاً وہ بیچارہ مومن نہیں ہوتا، چونکہ پیچھے آپ نے پڑھا سنا اللہ نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ نفی فرمائی کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو اس لیے نفاق انتہائی خطرناک چیز ہے۔ اور نفاق ایک ہوتا ہے اعتقادی، کہ بندہ جان کے اندر میں کفر کو چھپاتے ہوئے مسلمانوں کے سامنے ایمان اسلام کے بول بولتا ہے، یہ نفاق اعتقادی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے آج کل کے مسلمانوں میں یہ نہیں ہے الحمدللہ۔ لیکن نفاق عملی کی جو دوسری قسم ہے، یہ انتہائی خطرناک اور ہے بھی اس وقت بہت زیادہ، اتنا زیادہ ہے کہ اچھے بھلے دیندار بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اگر اچھی مجلس میں پہنچ گئے تو ہم چاہیں گے کہ ہم سب سے آگے بیٹھے ہوں، پہلی کرسی پر ہم بیٹھے ہوں، پتہ چلے کہ ہم بڑے دیندار ہیں۔ اور اگر دوسری کسی مجلس میں پہنچ گئے جہاں گانا بجانا کوئی شغل میلہ ہے، ریچھ کتے کی بھیڑی ہے، اس کا دنگل لگا ہوا ہے، اور اگر کہیں کوئی کسی میچ ہے کسی قسم کا، تو وہاں بھی ہماری خواہش ہوگی ہم پہلی کرسی پر ہوں، وہاں بھی ہم نمایاں نظر آئیں، اور گویا ہمارے ہاتھوں سے ان کو بھی انعام دیا جائے۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے کہ دین میں بھی ہم پہلی صف میں نظر آتے ہیں، اور بے دینی میں بھی پہلی صف میں نظر آتے ہیں، تو یہ نفاق عملی ہے۔ یہ نفاق نماز کے اندر ہم آ جاتے ہیں، مسجد میں آ جاتے ہیں، تو پھر ہم مسلمان بن جاتے ہیں، اور یہی مسلمان جب اپنے دکان پر، کاروبار میں، ملازمت میں، اپنے رزق کمانے میں ہوتا ہے، پھر کہتا ہے یہاں کون سا دین، یہاں کون سا اسلام، یہاں وہ اپنی مرضی کرتا ہے، سود بھی ہے، رشوت بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، دھوکہ بھی ہے۔ یہ جو نفاق ہے یہ نفاق عملی ہے، اور یہ بڑا خطرناک ہے، اور اس سے بہت ہی کم انسان بچے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ان کی ملاقات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا ملنا جلنا مخلص مومن مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو پھر قالوا آمنا، ان کو کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جیسے تم مخلص مومن ہو ہم بھی تمہاری طرح مخلص مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب تنہائی اور خلوت اختیار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اب یہاں کوئی مسلمان نہیں ہے، اس پارٹی کا یہاں کوئی نہیں ہے، تو پھر ان کو کہتے ہیں کہ اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اس پارٹی والوں کے پاس آئے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، باقی جو ہم وہاں تھے ان کے ساتھ تھے، ان کے پاس آپ نے ہمیں دیکھا ہے، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَہْزِئُونَ، وہاں تو ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ان کو تو ہم نے گویا کہ ایک دھوکہ دیا ہوا تھا کہ ہم تمہارے ہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ تو مذاق کر رہے تھے، ان کو جو کہہ رہے تھے کہ آمنا، ہم بھی ایمان لائے ہیں، ہم بھی مخلص مومن ہیں، یہ تو ہمارا مذاق تھا مسلمانوں کے ساتھ۔ تو اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں تو اگلے دن میں نے بتایا تھا اس سے پچھلی آیت میں کہ جو اللہ والوں کے ساتھ کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ بالکل وہی برتاؤ کرتا ہے، اور قرآن نے ضابطہ بتا دیا ہے جو بندہ ایمان والوں کو کافر کہے گا وہ خود کافر بن جائے گا، جو صحابہ کو جو جملہ کہے گا الیاذ باللہ کافر، الیاذ باللہ منافق، الیاذ باللہ فاسق فاجر، جو جملہ بھی ان کے بارے میں کہے گا وہ جملہ خود اسی پر فٹ آئے گا۔ یہ قرآن کا ضابطہ ہے۔ انہوں نے صحابہ کو سفیہ کہا، سفہا کہا، کم عقل کہا، بے وقوف کہا، اللہ نے کہا نہیں، بے وقوف یہی ہیں،
कम अकल यही हैं, सुफहा यही हैं। जैसे मैंने कुरान मजीद से हवाला दिया तब्बत यदा वाला, कि जो जुमला अबू लहब ने कहा था सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अल्लाह ने बिल्कुल वही जुमला कहा है अबू लहब के बारे में। तो अल्लाह ने ये ज़ाब्ता बनाया है। लिहाजा यहाँ पर भी उन्होंने क्या कहा, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, कि हम मुसलमानों से ठट्ठा करते हैं, उनसे मजाक करते हैं, उनका तमस्खुर उड़ाते हैं, उनको हम पागल बनाते हैं कि भी हम तुम्हारे साथ हैं। वो मान लेते हैं, हालांकि हम उनके साथ थोड़ी हैं, हम तो उनके साथ हैं ही नहीं। हम जो ऊपर ऊपर से कहते हैं तो मुसलमान मान लेते हैं, हम तो उनके साथ मजाक कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ने जवाब दिया, अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह उनसे मजाक करता है। जो मुसलमानों से मजाक करते हैं, जो मुसलमानों का ठट्ठा उड़ाते हैं, जो मुसलमानों का तमस्खुर उड़ाते हैं, तो अल्लाह फिर उनके साथ वही बर्ताव करता है। बिल्कुल वही लफ्ज़ उन्होंने मुस्तहज़िऊन कहा, अल्लाह ने यस्तहज़िउ कहा, वही सिगा वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह भी इनका मजाक उड़ाता है, अल्लाह भी इनके साथ ठट्ठा करता है, अल्लाह भी इनका तमस्खुर उड़ाता है, जो दीनदारों का, ईमान वालों का तमस्खुर उड़ाते हैं। और वो कैसे उड़ाते, अल्लाह पाक उनसे मजाक करता है, वयमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम, अल्लाह उनकी रस्सी लंबी कर देता है उनकी सरकशी में, उनकी बेदीनी में। वो समझते हैं हम रोज़ाना रिश्वत लेते हैं, कोई पकड़ पुकड़ नहीं हो रही, इसका मतलब है ये अच्छा काम है, वो और आगे बढ़ते हैं। हम सूद खा रहे हैं, जितना हम खा रहे हैं और ज़्यादा, हम झूठ बोल के सौदा बेच रहे हैं, जितना हम झूठ बोल के सौदा बेचते हैं और ज़्यादा हमें नफ़ा मिल रहा है, वो और ज़्यादा आगे बढ़ते चले जाते हैं। बुराइयों में फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि बुराई पर फ़ौरन गिरफ्त हो जाए, बुराई पर फ़ौरन सख्ती हो जाए, पकड़ हो जाए तो बाज आ जाएंगे। और ऐसा अल्लाह करता है अपने प्यारों के साथ। नेक बंदा एक दिन हराम का रुपया खाता है, दूसरे दिन उसको अकल आ जाती है, कोई ना कोई ऐसा काम होता है, बंदा कहते हाँ वो देखा ना मैंने गलती की, ये सज़ा मुझे मिल गई। और ये अल्लाह की मोहब्बत की दलील होती है। हम इसको समझते हैं कि खुदा की पकड़ है, ये अल्लाह की मोहब्बत की दलील है कि अल्लाह अपने इस नेक बंदे को उससे हटाना चाहता है। लेकिन जो दूसरा होता है, अल्लाह उसकी रस्सी और लंबी करता है। आज 100 हराम का आया, कल 200 आएगा, परसों 300 आएगा, वो यूं बढ़ता जाएगा, अल्लाह की तरफ से कोई पकड़ नहीं आएगी। हत्ता कि वो कहेगा वो जी हराम में चस बड़ी है, वो कह रहा होगा कि हलाल के अंदर वो मज़ा नहीं है, हराम में मज़ा बड़ा है। ये मुसलमान कह रहा होता है, ये हमारा भाई कह रहा होता है। झूठ बोल के सौदा बेच के अपने ऊपर कुल्हाड़ी मारी, अपना रिस्क हराम किया, अपने बच्चों का रोज़ी हराम किया, कहता क्या है मैंने उसको पागल बनाया। हालांकि नुकसान किसका किया, बेचारे ने अपना किया है, अपने बच्चों का रोज़ी हराम किया है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, जो लोग अहले ईमान का इस्तेहज़ा उड़ाते हैं, अहले ईमान का तमस्खुर उड़ाते हैं, अहले ईमान से मजाक करते हैं, उनके साथ तहकीर का मामला करते हैं, उनके साथ तौहीन का मामला करते हैं, उनके साथ बेइज्जती रुसवाई का मामला करते हैं, तो अल्लाह उनके साथ ऐसा ही करता है। और उसका ढंग क्या होता है, तरीका क्या होता है, तो फरमाया अल्लाह यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम, उनकी रस्सी ढीली करके उनको और आगे बुराइयों की तरफ आने देता है। क्यों? जैसे कोई शिकारी किसी शिकार पर फायर करना चाहता है, मारना चाहता है, तो वो उसको जल्दी जल्दी नहीं, वो छुपा हुआ बैठा है, अब वो दरिंदा है, परिंदा है, जानवर है, वो करीब आ रहा है, उसको तो नहीं पता आगे मेरे लिए गोली तैयार है, अब वो करीब आ रहा है, ये भी उसको कुछ नहीं कहता और छुप जाता है। जब वो बिल्कुल करीब आ जाता है तो फिर उस वक़्त फायर करता है कि अब वो बच न सके। तो अल्लाह फरमाते हैं मैं भी ऐसे उनको कहता हूँ और आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ, और वो कुफ्र में, शिरक में, गुनाहों में बढ़ते चले जाते हैं और खुश होते हैं, वो जी हम पर तो कोई पकड़ नहीं आ रही। इसका मतलब है हमारे इस तरीके पर खुदा राज़ी और खुश है। अगर अल्लाह नाराज़ होता तो हम पर अज़ाब आता, लेकिन उनको नहीं पता कि अल्लाह ने रस्सी इसलिए ढीली की ताकि और ज़्यादा करीब आ जाएँ। और जब और करीब आ जाते हैं तो फरमाए इज़ा बतश्तुम जब्बारीन, फिर मेरी जब पकड़ आती है तो फिर वो पकड़ ऐसी होती है कि वहाँ से बच कोई नहीं सकता। तो फरमाया यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम, अल्लाह ढील देता है उनको उनकी सरकशी और गुनाहों में। नतीजा ये कि वो ऐसे सरगर्दान होते हैं कि फिर उनको पता नहीं चलता अब इस चक्कर से निकलें कैसे।
اب اس چکر سے، اب اس گھمبر گھیر سے نکلیں کیسے؟ اس وقت پھر عقل آتی ہے کہ ہم نے وہ جال سارا جو بنا کسی اور کے لیے، اس میں پھنسے خود ہیں، وہ جو ہم نے گڑھا کھودا تھا کسی اور کے لیے، اس میں گرے خود ہیں۔ پھر آ کر کے ان کو پتہ چلتا ہے۔ تو یہ منافقت کی نشانی ہے کہ انسان اس پارٹی میں ہو تو ان کو کہے میں تمہارا ہوں، اس پارٹی میں ہو تو ان کو کہے میں تمہارا ہوں۔ باطل والوں کے پاس کھڑا ہے گناہ کی مجلس میں تو وہاں بھی میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اگر نیکی کی مجلس میں ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ نفاق عملی ہے، اللہ پاک اس سے حفاظت فرمائے، انتہائی خطرناک ہے۔ اس لیے بندے کو مخلص ہو جانا چاہیے اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے قرآن کے ساتھ۔ یہ زندگی بہت ہی عارضی ہے، بہت ہی تھوڑی ہے۔ کل پرسوں ترسوں ایک ساتھی نے فیس بک پر قبرستان کی تصویر دی، بارش آئی تو کوئی قبر بیٹھی ہوئی ہے، کسی کا کوئی حشر ہے، کسی پر کوئی حشر ہے، کسی کا کوئی حال ہے، تو اس نے تصویر دے کے قبرستان کی نیچے لکھا کہ اس میں کتنے عہدیدار، کتنے نمبردار، کتنے تمندار، کتنے اس میں ممبر، کتنے اس میں چودھری، کتنے اس میں مالدار، کتنے فیکٹریوں کے مالک اسی قبرستان میں سوئے ہوں گے۔ آج بتاؤ ہے کوئی پرسان حال؟ ان قبروں کا حال تو دیکھو، اسی کے اندر نیک اور بد کیا کیا دنیا کے شہزادے جو اپنے کپڑے پر مٹی نہیں لگنے دیتے تھے، مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے، جن کا کیا گویا کہ کرو فر ہوتی تھی، ہٹو بچوں کی صدائیں ہوتی تھیں، زندہ مردہ باد کے نعرے لگتے تھے، اور آج قبرستان میں ذرا دیکھو تو صحیح کوئی فرق نظر آتا ہے کہ یہ چودھری صاحب کی قبر ہے اور یہ غریب کی قبر ہے، یہ امیر کی قبر ہے، لگتا ہے کوئی پتہ؟ اور یہی قبر پتہ نہیں یہ بھی نصیب والے کو ملتی ہے، پتہ نہیں ہمارا حال کیا ہوتا ہے۔ اس لیے انتہائی گویا اس وقت جو حادثاتی دور ہے کہ انسان باہر نکلتا ہے، ابھی یہ ہو گیا، ابھی وہ ہو گیا، ایک لمحے کا پتہ نہیں چلتا، ایک لمحے کا۔ تو انسان دھوکے میں نہ رہے اور اپنے دل کا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ خالص کر لے، جڑ جائے اس قرآن کے ساتھ، جڑ جائے اس دین کے ساتھ، یہی راہ نجات ہے۔ میں نے اگلے دن عرض کیا تھا کہ ساری دنیا میں طوفان آیا ہوا ہے اور وہ ہلاکت اور بربادی کا طوفان ہے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا، بچے صرف وہی تھے جو کشتی نوح کے اندر تھے۔ تو آج بچیں گے وہی جو اس قرآن والی کشتی کے اندر ہوں گے، جو اس شریعت اسلامیہ والی کشتی میں ہوں گے۔ اس وقت دین اسلام یہ کشتی نوح ہے، جو بچنا چاہتا ہے وہ اسی کے اندر آ جائے، ورنہ کوئی نہیں بچ سکے گا، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ جو کشتی کے اندر نہیں آئے گا وہ بچ نہیں سکے گا۔ تو دین اسلام اس وقت یہ کشتی نوح کی مانند ہے، سفینہ نوح کی مانند ہے۔ اس لیے ہم نے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانے کی محنت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔